اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے لگا ہے، تو اس مہینے میں ہم نے روزوں کے ساتھ ساتھ نمازوں کی بھی ادائیگی کرنی ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے نیک اعمال کرنے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تو آج کچھ باتوں کے ساتھ آپ کو وظیفہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ تو خشیت الہی کیا ہے؟ خشیت الہی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا خوف اور ڈر کس وجہ سے آتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی وجہ سے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ویسے تو اللہ رب العزت نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، لیکن افسوس آج کل کے فتنے کے اس دور میں ہم صرف اور صرف دنیا کمانے میں مصروف ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، خود بھی دین پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین پر عمل کروائیں۔ ہم صرف اور صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اگر بنی آدم کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو وہ کہتا ہے ایک اور ہو۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر انسان کو حریص بنایا ہے، 2 چیزوں کا حریص بنایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ عمر کا حرص رکھتا ہے، یعنی عمر کا لالچ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اگر انسان کو 1000 سال بھی اگر وہ عمر دیا جائے تو وہ اور مانگے گا کہ میں اور جی لوں، یعنی وہ عمر کا بہت زیادہ حریص ہے، عمر کا لالچ رکھتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ کس چیز کا حریص ہے؟ دوسرا وہ مال و دولت کا حریص ہے۔ اس کے اندر مال و دولت کا لالچ بہت زیادہ ہے۔ یہ مال و دولت کا لالچ ہی تو ہے جو ہم احکامات کو، نمازوں کو اوپر سے پشت ڈال کر دنیا کمانے میں لگے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مال و دولت کا حریص ہے انسان، کہ دنیا کی زیب و زینت اسے اس قدر پسند ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ آخرت میں جو اللہ نے جنت کا مزہ رکھا ہے، تو جنت ہمیں ایسے توڑی حاصل ہو جائے گی، محنت سے حاصل ہوگی۔ آج ہم محنت کریں گے تو کل ہم جنت کو حاصل کر سکیں گے۔ اور جنت کا ایسا مزہ ہے کہ اس کا موازنہ ہم کبھی بھی دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ سوچیں اگر دنیا ہمیں اتنی خوبصورت لگتی ہے تو وہ جنت اس کے کیسے نظارے ہوں گے؟ اگر ہم دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے اس قدر بھاگ رہے ہیں جو عارضی ٹھکانہ ہے، تو سوچیں آخرت میں جو جنت ہے وہ کس قدر خوبصورت اور حسین ہوگی، کس قدر خوبصورت اس کے نظارے ہوں گے۔ لیکن افسوس ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے مستقل طور پر اسی دنیا میں ہی رہنا ہے، لیکن یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس دنیا میں اس طرح رہ جس طرح ایک مسافر رہتا ہے، اور اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کرو جتنا تم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا میں جو تم محلات بنا رہے ہو، اتنا پیسہ جمع کر رہے ہو، یہ عارضی ہے۔ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو اس کے ورثاء بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ جیسے پہلے کافروں کی مثالیں، بڑے بڑے جو کفار تھے، ابو جہل، ہارون وغیرہ، ان کے جو اتنے بڑے بڑے سوندے اور چاندی کے محلات تھے، جب یہ دنیا سے کوچ کر گئے، ان کی نسلیں بھی کوچ کر گئی، تو آج وہ کھنڈرات ان کے قابل نہیں رہے، ان کا نام و نشان ہستی سے مٹ گیا، کیونکہ دنیا عارضی ٹھکانہ تھا اور آخرت مستقل کا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو ہمارے لیے ہسٹری ہے، یہی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ ہم اس پر چلیں، اور اپنی پہلے لوگوں کی جو کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کے جو قصے ہیں، واقعات ہیں، ہم ان سے عبرت حاصل کریں کہ یہ دنیا صرف عارضی ٹھکانہ ہے۔ کوئی بھی شخص یہاں سے لے کر کچھ نہیں جاتا، صرف اپنے اعمال کے ساتھ جاتا ہے۔ اگر انسان کے ساتھ جانے والی کوئی چیز ہے تو صرف اس کے اعمال ہیں۔ تو لہٰذا دنیا میں ایسے رہیے کہ دنیا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس بات کو آپ مد نظر رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو انسان کو راہ راست پر لے آتی ہیں، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ تو لہٰذا جو بات کر رہی تھی میں آپ سے نماز کی، کہ آپ اپنے آپ کو نماز میں پختہ کر لیں، نماز کی ادائیگی کا اپنے آپ کو پابند کر لیں۔
اگر پہلی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ ان کی تعداد اگر مقرر نہیں ہے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ ایک نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ادا کریں تاکہ نمازوں کی ادائیگی ہو سکے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ تو یہاں پر دیکھیں وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، یعنی یہاں پر قرآن مجید میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم مدد طلب کرو، یعنی تم جب مشکل میں ہو تو اللہ سے صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، اس سے گلے شکوے مت کرو، اور نماز ادا کرو، یعنی نماز کی ادائیگی کرو، حاجت کے نفل ادا کرنے کے ساتھ صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر یہ بھاری بات ہے ڈرنے والوں پر، یعنی یہاں پر واضح طور پر کہا گیا جن کا تعلق اللہ سے پختہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایسا بندہ جس کے اندر اللہ کیا ڈر ہے، جس کے اندر خشیت ہے، جس کے اندر عاجزی ہے، تو وہ اس خشیت کو، اس خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مصیبت پر صبر کرے گا اور نمازوں کی ادائیگی کرے گا اور اللہ سے مدد طلب کرے گا۔ تو یہاں پر یہ بات کہنے کو مل رہی ہے کہ کیا ہے کہ ہم نے صرف نمازوں کی ادائیگی جاری رکھنی ہے، اور نماز کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ جیسا کہ یہ ذہن میں آپ سوچ کر رہیں کہ یہ دنیا صرف عارضی ہے، اس کو عارضی سمجھیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سٹرونگ بنائے، نماز کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتی ہیں، اللہ سے محبت پیدا کرتی ہیں، اور یہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بنا دیتی ہیں۔ تو یہاں پر جو آیات مبارکہ میں کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی ایک تو تم مدد طلب کرو اور اس پر صبر کرو مصیبتوں پر، اور نماز ادا کرو۔ تو آج یہاں سے ہمیں ایک پوائنٹ کی بات کیا ملتی ہے کہ جب بھی ہم مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہوں، تو ہم کیا کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں، اور پھر اس کے بعد استغفار کریں، استغفار کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں، اور آپ یقین مانیں کہ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو خوش نصیب ثابت کریں گے کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش نصیبوں میں سے بنایا ہے کہ ہم ایک تو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اور دوسرا اس پر جو مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ ہاں، آپ یقین مانیں، آپ اللہ کے ساتھ تعلق گہرا کر کے دیکھیں، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنا کے دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں صبر ڈال دیں گے۔ مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ جب غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اور گہرا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جو میری ویڈیو کو سنتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی آپ پریشان ہوں، پریشانی میں گھیرے ہوئے ہوں، تو ایک تو کیا کریں کہ آپ تسبیحات کا کثرت کے ساتھ ورد کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک تسبیح اس کی کریں، اور اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا مانگیے۔ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے غیبی مدد فرما دیتے ہیں۔ اصل میں ہم جو آج کل پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ جب ہم اللہ سے دور ہیں اسی وجہ سے، تو ہمارے اوپر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشکلات تب ختم ہوں گی جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ تو معزز ناظرین، آپ کوشش کریں کہ نمازوں کی ادائیگی کریں، اور جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفات آتے ہیں، اس پر صبر کریں، اور تسبیحات کریں جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ درود ابراہیمی کا آپ ذکر کریں، درود ابراہیمی کا وظیفہ کریں، استغفار کا وظیفہ کریں، اور صلاۃ الحاجت کے 2 نفل ادا کر کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت